محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے یہ کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ اس مبارک نعتیہ مجلس میں شرکت اور حاضری کا موقع ملا، جو مجلس حقیقت میں سرور کائنات آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں منعقد ہوئی۔ ابھی آپ شعراء کو سن رہے تھے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک اگر تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ کسی بھی شخص کے بارے میں، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو، نہ اتنا لکھا گیا نہ اتنا پڑھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے اشعار لکھے گئے اور جتنی نثریں لکھی گئیں، ادبا نے قلموں سے اپنے جلوے بکھیرے، شعراء نے زبانوں سے اپنے جوہر دکھائے، اور وہ ساری چیزیں تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس قدر صحت اور صداقت کے ساتھ قرآن اور حدیث میں محفوظ فرمایا کہ تاریخ انسانی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو کسی نبی کی ذات کو یا کسی ولی کی ذات کو اتنی تفصیل کے ساتھ اور اس صحت اور صداقت کے ساتھ اور آتھینسٹی کے ساتھ محفوظ نہیں کیا گیا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، کہ جن کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا، کہ جن کے بعد کسی شریعت کو نہیں اترنا، کہ جن کے بعد کسی آسمانی کتاب کو نازل نہیں ہونا، آپ کی ذات حقیقت میں پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو اور آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ فرمایا، اور قرآن مجید میں آپ کے اخلاق کی گواہی دی، قرآن مجید میں آپ کی صداقت کی قسمیں کھائیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ فرمایا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس طرح محفوظ کیا وہ آج آپ کے اور ہمارے سامنے آیا اور بیان۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بہت تقاضے ہوتے ہیں اور حقوق ہوتے ہیں جو ہمارے کندھوں پر عائد ہوتے ہیں۔ یہ نعتیہ مجالس، یہ محفلیں اگر ہم سجائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھیں تو یہ ہمارے لیے بہت مبارک بات ہے، اور یہ مبارک ساعتیں ہیں کہ جو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بن سکتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہیں دوسری جانب آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ایک طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کی آل اولاد سے زیادہ اور دنیا جہان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی خواہشیں، اس کی تمنائیں، اس کی آرزوئیں، اس کے ڈیزائرز اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے؟ آپ ایک نظام حیات لے کر آئے، ایسا نظام حیات جس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جاویدانی بخشی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، رول ماڈل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں
ایک بہترین اسوہ ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ اگر ہم نعتیں پڑھ کر، آپ کے قصیدے گنگنا کر، یہ چند اشعار گنگنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا تو یہ حماقت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق چند قصیدے پڑھ کر یا گنگنا کر نہیں ادا ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے حدیث پڑھی اس میں واضح ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ عامی ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ فزیشین ہو، چاہے وہ کیمسٹرین ہو، چاہے وہ ہسٹورین ہو، زندگی کے جس شعبے سے اس کا تعلق ہو، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشیں، اس کی تمنائیں، اس کے ڈیزائرز میری شریعت کے تابع ہو کر نہ رہ جائیں۔ کہیں اگر تصادم ہوتا ہے ہماری خواہشات کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، تو ہم اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی آرزوؤں کو پوٹلی میں بند کر کے کوڑے دان میں ڈال دیں۔ جب تک کہ ہمارے دل میں یہ احساس نہیں پیدا ہوتا اور یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا تو یاد رکھیے محض یہ محفلیں اور یہ مجلسیں ناکافی۔ یہاں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے بھی سنیں اور نعتیں بھی سنیں، حمد باری تعالیٰ بھی سنیں، اور اس کے بعد پھر اسی طرح زندگیوں کی طرف لوٹ جائیں، نہ ہمارے دل کے اندر کوئی احساس پیدا ہو اور نہ غیروں کے سامنے اسلام کو محسوس کرانے کا کوئی جذبہ پیدا ہو، اسلام کے پیغام کو اپنی عملی زندگی سے پھیلانے کا کوئی احساس پیدا ہو، تو حقیقت میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نوجوان کس طرف جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے بڑھ کر رول ماڈل ہے۔ ہمارے نوجوان آج بڑے المیہ کی بات ہے اور دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ دنیا کے مختلف لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جن کو جوتے پر رکھا جائے اور جن کو ٹھوکر مار دی جائے، ان کو رول ماڈل بناتے ہیں، ان کو آئیڈیل بناتے ہیں، اور دوسری طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے جو نہ آپ کے حلیے سے ظاہر ہو؟ یہ کیسی محبت ہے جو نہ آپ کے اعمال سے ظاہر ہو؟ اور یہ کیسی محبت ہے جو نہ آپ کے کردار سے ظاہر ہو؟ یہ کیسی محبت ہے کہ جس کی خوشبو سے آپ کا محلہ معطر نہ ہو؟ یہ کیسی محبت ہے کہ جس کی کرنوں سے آپ کا محلہ روشن نہ ہو؟ اگر اس محبت میں عمل نہیں، اگر اس محبت میں اتباع کا جذبہ نہیں، اگر اس محبت میں پیروی نہیں، تو یہ محبت کا دعویٰ حقیقت میں دعویٰ خام ہے۔ اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ایسا کلیم ہے جو حقیقت میں آخرت میں وبال بن سکتا ہے ہماری زندگیوں کا۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہاں قصیدے سنیں، یہاں نعتیں سنیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں سنیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب کو سنیں، آپ کی زندگی کے لمحات کو سنیں، آپ کی اداؤں کو سنیں، آپ کے طریقہ کار کو سنیں، آپ کے نظام حیات کو سنیں، آپ کے سسٹم آف لائف کو سنیں، اور سب سن کر ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے اڑائیں، اور پھر رات میں ایسا سوئیں کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ تو حقیقت میں سوچنے کا مقام ہے، ایک دفعہ غور کرنے کی بات ہے ہم کس رخ پر جا رہے ہیں۔ یہ جلسے، یہ جمعیتیں اور یہ جماعتیں صرف اللہ کے لیے وجود میں آئیں۔ میری بات یاد رکھیے، اگر ان جلسوں سے، ان جماعتوں سے، ان پروگراموں سے ہم اللہ سے قریب نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ جماعتیں، یہ جمعیتیں، یہ جلسے، یہ مشاعرے، یہ مجلسیں اور یہ محفلیں اگر دوسرے مقاصد سے ہو رہی ہیں، اور جو مجمع اکٹھا ہوتے ہیں وہ محض کانوں کی عیاشی کے لیے آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ چلو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نعتیں سن لیں گے، نظمیں سن لیں گے اور پھر اپنی زندگیوں کی طرف لوٹ جائیں گے، تو میرے بھائیوں ہمارے خلاف یہ دلیلیں ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں دنیا کے لیے رول ماڈل بنایا تھا۔ حدیث پڑھی ایک صاحب نے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے ماتحت کا۔ ہماری ذمہ داری کا احساس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کرایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے کرایا، لیکن اگر اس ذمہ داری کا احساس ہمارے دل میں نہ ہو تو یہ بہت گھاٹے کا مقام ہے۔ آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہو، قرآن مجید کا پیغام آفاقی ہے، عالمگیر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر موضوع کو اختیار فرمایا ہے اور ہر موضوع کو اختیار فرما کر ہدایت کا سامان اس میں رکھا ہے۔ قرآن مجید
سائنس کے متعلق بھی باتیں کرتا ہے، فزکس کے متعلق بھی باتیں کرتا ہے، کیمسٹری کے متعلق بھی باتیں کرتا ہے، ایسٹرونومی کے متعلق بھی باتیں کرتا ہے. لیکن اگر ہم قرآن مجید میں غور کریں تو اندازہ ہو کہ ان تمام موضوعات میں جو ہدایت کا پیغام پنہا ہے، جو گائیڈنس کا پیغام پنہا ہے، جو قرآن مجید کا حقیقی مظہر ہے، جو قرآن مجید کا حقیقی مینیفیسٹیشن ہے، وہی ہم فراموش کر جاتے ہیں. اگر کوئی یہاں فزکس کا طالب علم ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے، کوئی ایسٹرونومی پڑھ رہا ہے، تو وہ قرآن مجید کی اس آیت میں غور کرے کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. کہ دن اور رات کے الٹ پھیر میں، دن اور رات کے الٹرنیشن میں عقل والوں کے لیے واضح نشانیاں ہیں، کلیئر سائنس ہیں. کون ہیں عقل والے؟ یہ ذاکرین ہیں، الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. ذاکرین صرف وہ نہیں ہے جو بوریا نشین ہیں، ذاکرین صرف وہ نہیں ہے جو مسجد میں بیٹھے ہیں، ذاکرین وہ بھی ہیں جنہوں نے ہر چیز کا رشتہ اللہ کے نام کے ساتھ جوڑا، جنہوں نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کا پیغام حقیقی سمجھا ہے. ذاکرین وہ ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا ويتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور آسمانوں کی خلقت میں، کریشن میں غور کرتے ہیں، وہ زمین کی خلقت میں، کریشن میں غور کرتے ہیں، وہ آسمانوں کی بلندیوں میں غور کرتے ہیں، وہ سمندر کی گہرائیوں میں غوطے لگاتے ہیں، وہ پہاڑوں کی تاریکیوں کو چاک کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا. تو ہم جس موضوع سے مناسبت رکھتے ہوں، ہم اسکول میں پڑھیں، ہم کالج میں پڑھیں، ہم مدرسوں میں پڑھیں، ہم حدیث پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، ہم سائنس پڑھیں، ہم فزکس پڑھیں، ہم ایسٹرونومی پڑھیں، ہم کیمسٹری پڑھیں، ہم دنیا کا کوئی موضوع پڑھیں، یہ تمام موضوعات اللہ کے ہیں. ان تمام موضوعات کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا فرمایا ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں، سب سے گریشیس کریشن ہے. اور اس کے بعد یہ تمام موضوعات جن کا میں نے نام لیا یہ اللہ کی خلقت ہے. آسمان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، کہکشائیں اللہ کی ہیں، سمندر اللہ کا ہے، اس کی گہرائیاں اللہ نے بنائی ہیں، اس کے اندر جواہر اللہ نے رکھے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی واضح بیانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اس کی کرشمہ سازیاں ہیں، اس کے اسپیکٹیکلز ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اور حقیقت میں ذاکر وہ شخص ہے، حقیقت میں اللہ کو یاد کرنے والا وہ شخص ہے جو ان ساری نشانیوں میں غور کرتا ہے. جب کیمسٹری پڑھتا ہے، ایسٹرونومی پڑھتا ہے تو آسمان میں کھو جاتا ہے اور عرش عرش کر اٹھتا ہے اور اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. وہ جب سمندر میں غوطے لگاتا ہے، وہ جب زمین کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو اللہ کی خلقت کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی قدرت کے پر عرش عرش کر اٹھتا ہے. تو میرے بھائیوں، ایک طرف تو یہ بات، اور دوسری طرف یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر ہمیں مؤثر بنا کر بھیجا ہے. اور حقیقت میں اگر ہم دین سے دور ہوں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کنارہ کش ہوں گے، اللہ کے احکامات سے ہم اعراض برتیں گے، تو یہ یاد رکھیے کہ ہم بجائے مؤثر ہونے کے دوسروں سے متاثر ہوں گے، ہم بجائے انفلوئنشل بننے کے انفلوئنسڈ ہو جائیں گے، ہم بجائے دوسروں پر اثر ڈالنے کے دوسروں کا اثر قبول کریں گے. اور اس کی واضح علامتیں ہم غیروں کے تہواروں میں دیکھتے ہیں. اس وقت ہم ایسے ڈیفینسو اپروچ میں چلے گئے ہیں، ایسا مدافعانہ رویہ ہم نے اپنا لیا ہے کہ ہم ہولی ہو، دیوالی ہو، جو حقیقت میں شرک کے مظاہر ہیں، ان میں بڑھ چڑھ کر مبارکباد دیتے ہیں. اور میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں، بڑے بڑے دیندار جو ظاہری طور پر دیندار نظر آتے ہیں، ان کی پوسٹ میری نظروں سے گزری ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی. یہ شرک کے مظاہر میں شرکت ہے.
شرک کے مینیفیسٹیشنز ہیں جس میں ہم شریک ہو رہے ہیں. اور اگر ہم یہ سوچ کر شریک ہوتے ہیں کہ اگر ہم نہیں شریک ہوں گے تو ہمارا 5,000 10,000 کا نقصان ہو جائے گا, ہمارے کسٹمرز کم ہو جائیں گے, تو یہ یاد رکھیے کہ 5,000 10,000 کے نقصان کے چکر میں ہم ابدی نقصان برداشت کرنے والے بن رہے ہیں. اور ہمارے ماں باپ, ہمارے بوڑھے جو حقیقت میں اپنے بچوں کے تئیں بہت متفکر رہتے ہیں, بہت پریشان رہتے ہیں, وہ اگر میں ایک مثال دیتا ہوں, کہیں اگر آگ جل رہی ہو اور آپ کا بچہ اس آگ کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہو اور آپ کوئی 100 میٹر یا 200 میٹر کے فاصلے پر بیٹھے ہو تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ آگ سے قریب ہے اور آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ میں نہیں وہاں پہنچ سکتا, اور ہو سکتا ہے وہ آگ میں کود جائے اور جل جائے, تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کی روح فنا ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف ہمارے ہی بچے, ہمارے ہی نوجوان شرکیہ کاموں میں شریک ہوتے ہیں, ہماری ہی لڑکیاں, ہماری ہی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں, دین سے دور ہو رہی ہیں, غیروں کے کلچر کو اپنا رہی ہیں, ان کی تہذیب میں رنگ رہی ہیں, اور ہمارے کانوں پر جو نہیں رہتی. ہم اپنی زندگیوں میں مست ہیں, اور ایسے مست ہیں کہ نہ ہمیں اپنی فکر ہے نہ ان کی فکر ہے, غیروں کی تو چھوڑیے, ہمیں اپنوں کی فکر نہیں. ہم اپنے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا بزنس سیٹل ہو جائے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی دکان اس کو مل جائے, کہیں جاب لگ جائے, اور اگر لگ جاتی ہے جاب یا مل جاتی ہے دکان تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بچے کا فیوچر سیکیور ہو گیا. ارے کتنے سال کا فیوچر آپ نے سیکیور کر لیا؟ 50 سال کا, 60 سال کا, اور جو ابدی فیوچر آنے والا ہے, جو ہمیشہ ہمیش کا ہے, جو کبھی ختم ہونے والا نہیں والا, کبھی آپ نے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہمارے بچوں کی آخرت سیکیور ہو, ہمارے بچوں کی آخرت محفوظ ہو, ہمارے نوجوانوں کی آخرت محفوظ ہو, ہمارے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچوں کی آخرت محفوظ ہو؟ کبھی اس بابت ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے؟ نہیں آتا, کیونکہ ہمیں دنیاوی چیزیں تو بہت ہی ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں, واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں. کوئی شخص کھیتی کرتا ہے تو اس لیے کھیتی کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے 6 مہینے کے بعد فصل آنی, تو وہ 4 بجے بھی اٹھ جاتا ہے, سب سردیوں میں اٹھ جاتا ہے. لیکن دوسری طرف وہی شخص جو 4 بجے سردیوں میں اٹھ سکتا ہے, وہ اللہ کی جب صدا لگتی ہے, اللہ اکبر کا نغمہ فضاؤں میں گونجتا ہے, اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا ہوا میں گونجتی ہے, تو اس کے کانوں پر جو نہیں رہتی. وہ بستر پر دراز رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ پھر پڑھ لیں, کیونکہ یہاں اس کو وہ چیزیں واضح نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یقین اور ایمان کی کمی. ہم 4 بجے اٹھ کر کھیتی کر سکتے ہیں, ہم 7 بجے اٹھ کر دکان جا سکتے ہیں, ہم 8 بجے اٹھ کر جاب کرنے جا سکتے ہیں, لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے, ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے, عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے, نمازیں ہم سے قضا ہو جاتی ہیں. ہم سب ان چیزوں میں ملوث ہیں. میرے بھائیوں, حقیقت میں سب سے بڑا جو مستقبل ہے, جو ابدی ہے, سرمدی ہے, ایور لاسٹنگ ہے, ایٹرنل فیوچر ہے, جو کبھی ختم ہونے نہیں والا, اس کو سیکیور کرنے کا کوئی سامان, کوئی بندوبست آپ نے سوچا؟ ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ارتداد کی فضا پھیل رہی ہے, میں واضح لفظوں میں کہنا چاہوں گا کہ یہ سب سے پہلے تہذیب کی شکل میں داخل ہوتی ہے, اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میوچول کلچر ہے, یہ تو مشترکہ تہذیب ہے, یہ تو اس ملک میں اگر ہمیں رہنا ہے تو کرنا پڑے گا. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا, اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین, کہ تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام میں کہلوایا کہ آپ مشرکوں اور کافروں سے واضح طور پر کہہ دیجیے کہ تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. خطوط کھینچ دیے گئے, لائنز ریڈ لائنز کلیئر کر دی گئی, جن کو ہم کراس کسی بھی حالت میں نہیں کر سکتے. دوسری جگہ صحابہ کی حالت بیان فرمائی کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. کہ جب وہ کوئی لغو اور بیکار بات کو سنتے, کوئی مشرکانہ رسم کو سنتے, کوئی ایسا آفر سنتے
جو بظاہر بہت چارمنگ ہوتا، بہت اٹریکٹیو ہوتا، جس میں دنیاوی فوائد بہت ہوتے، لیکن آخرت کا ابدی نقصان ہوتا، تو وہ کیا کہتے؟ اعرضوا عنہ، وہ اس سے دور ہو جاتے اور وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان بحث کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب بات اسلام پر آئے، جب بات دین پر آئے، تو کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ ہم بجائے اس بات کے ان کو اسلام سے قریب کرتے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے ایسا نظام زندگی پیش کرتے کہ ان کو اسلام محسوس ہوتا، ہم خود ان کے دین سے قریب ہو رہے ہیں، ان کے کلچر سے قریب ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے مولانا علی میاں صاحب مفکر اسلام علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو مذہب ہے اس ملک کے اندر، یہ اکال المذاہب ہے، اکال المذاہب، یہ سارے مذاہب کو ہضم کر جانے والا ہے، کنزیوم کر جانے والا ہے، ڈائجسٹ کر جانے والا ہے۔ اس کے اندر بہت فلیکسیبلٹی ہے، یہ چاہتا ہے کہ سکھ بھی اس میں آ جائیں، بدھسٹ بھی اس میں آ جائیں، جینی بھی اس میں آ جائیں، مسلمان بھی اس میں آ جائے۔ اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی وہ ہمیں عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، ہمارے ہاں سوئیاں کھا رہے ہیں، ہم کیوں نہ کھائیں؟ ہم بھی جائیں گے ان کو مبارکباد دیں گے، ہم بھی جائیں گے ان کے ہاں مٹھائی کھا لیں گے، مٹھائی دے دیں گے، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، کانگریچولیشن کہہ دیں گے۔ ارے میرے بھائی، آپ نے جب یہ اقرار کر لیا کہ آپ کا دین ہی واحد دین ہے جو حق ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے، ہر دور میں یہی دین رہا ہے۔ حضرت آدم کا بھی یہی دین تھا، حضرت عیسیٰ کا بھی یہی دین تھا، حضرت موسیٰ کا بھی یہی دین تھا، حضرت ابراہیم کا بھی یہی دین تھا، حضرت نوح کا بھی یہی دین تھا، اور ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی شریعت آخری شریعت تھی، لیکن جو اصول توحید کے اور آخرت کے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو سکھائے، وہ آپ کو بھی بتائے اور آپ کو بھی سکھائے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑھ کر ہمیں سینسٹیو اس بارے میں ہونا چاہیے، توحید کیا چیز ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم ہر چیز میں کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہم غیروں کو بھی بتائیں کہ ہم انسانی بنیادوں پر آپ کے ساتھ تعلقات استوار کر سکتے ہیں، ریلیشنز بنا سکتے ہیں، معاملات میں بھی تعلقات بنا سکتے ہیں۔ لیکن جب دین پر بات آئے گی، عقیدے پر بات آئے گی، توحید پر بات آئے گی، کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ there is absolutely no compromise۔ وہاں پھر ہمارے اختیار میں بات نہیں ہوتی، ہمارے ہاتھوں میں بات نہیں ہوتی، ہم بندے ہیں اللہ کے، اس کے حکم کے بندے ہیں۔ جب اس کا حکم آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آ جائے، تو پھر ہماری خواہش، ہماری تمنا یا سوشل نارمز یا کسٹمز یا رسم یا رواج یہ کوڑے دان میں ڈال دینا چاہیے۔ کسی چیز کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں اللہ کے دین کے سامنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے۔ تو صاف طور پر میں واضح انداز سے یہاں کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر کاروبار میں اور غیروں کے ساتھ آپ کے روابط ہیں تو ان کے سامنے یہ چیز واضح کر دیں کہ ہم انسانی بنیادوں پر آپ سے رابطہ بھی کریں گے، تعلقات بھی بنائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ تھا کہ نبوت سے پہلے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس کو سیرت کی کتابوں میں حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں درج ہے، نبوت سے تقریباً 20-25 سال پہلے، 20 سال غالباً، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات تھے۔ ایک شخص مکہ مکرمہ تجارت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور وہاں ان پر ظلم ہوتا ہے، تو وہ مکے کی پہاڑی پر چڑھ کے دعائیں لگاتے ہیں کہ مکے والوں میری مدد کرو۔ تو پھر مکے والے اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کی مدد پر، ان کے تعاون پر کمر بستہ ہوتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو ہم اس کے خلاف کمر بستہ رہیں گے، ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہم ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتی ہے اور پھر مدنی زندگی میں آپ کو سلطنت ملتی ہے اور آپ کو حکومت ملتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آج حلف الفضول کا معاہدہ میرے سامنے پیش کیا جائے تو میں اسے قبول کروں گا، کیونکہ یہ معاہدہ حقیقت میں میوچول نارمز پہ تھا۔ یہ سب مانتے ہیں کہ ظلم غلط ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ جھوٹ غلط ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ انسانیت انسانوں کی ضرورت ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ محبت انسانوں کی ضرورت ہے،
یہ سب مانتے ہیں کہ بھائی چارہ انسانوں کی ضرورت ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ بردرہوڈ کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہندو اور مسلمانوں کی یہاں ایک تاریخ رہی ہے، ایک اتہاس رہا ہے کہ ہر دور میں وہ مل جل کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایک کلیئر لائن ہے، ایک ریڈ لائن ہے کہ ایک طرف ہم اخوت کی بنیاد پر، بھائی چارے کی بنیاد پر، انسانی بنیاد پر، ہیومن بیسس پر، مانوتا کے آدھار پر ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو پانی پلائیں، ان کی خدمت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ تو قرآن مجید کا واضح اصول ہے، ایک ڈیوائن رول ہے سروائیول کے لیے، بقا کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو فین ہوتا ہے اس کا مقدر زوال اور فنا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، بینیفٹ دیتی ہے، وہ اس دنیا میں باقی رہتی ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے نافع بنے، بینیفیشل بنے، پروڈکٹیو بنے، لیکن جب بات دین پر آئے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، توحید کے مقابلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم شرک یا مظاہر شرک یعنی شرک کے کسی بھی طرح کے مینیفیسٹیشنز میں شریک نہیں ہو سکتے، کسی بھی طرح کی علامتی شرک میں شریک نہیں ہو سکتے، سمبولکل شرک میں شریک نہیں ہو سکتے۔ نہ ہم ہولی کی مبارکباد دے سکتے ہیں، نہ دیوالی کی مبارکباد دے سکتے ہیں، نہ اور کسی تہوار کی، رکشا بندھن کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک بہت علمیہ کی بات ہے کہ ایک تو گناہ انسان گھر میں کرتا ہے، ہمارا نوجوان طبقہ وہ سوشل میڈیا پر لکھ کر ڈالتا ہے، سوشل میڈیا پہ پوسٹ آتی ہے ہیپی دیوالی۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی مغفرت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو معاف کر سکتا ہے الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو علی الاعلان جرم کرتے ہیں، علی الاعلان گناہ کرتے ہیں۔ اور گناہوں میں سب سے بڑا شرک ہے، شرک سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ اور ہم سب سے زیادہ عدم حساسیت اور انسینسٹیویٹی کا شکار شرک کے بارے میں۔ ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، the greatest sin، کہ جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اور اللہ نے واضح انداز سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرتا، شرک کو معاف نہیں کر سکتا، اور شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں وہ حقیقت میں علی الاعلان پبلکلی ایک عظیم ترین گناہ کو کمٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ نہ خود برباد ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو برباد کرتے ہیں اور ورغلاتے ہیں کہ تم بھی یہ کرو۔ تو بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ ہمارے واضح اصول توحید کے، رسالت کے، آخرت کے ہماری کتابوں میں ہمارے سامنے ہے، واضح انداز میں ہمارے سامنے، ہم اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ تو دو تین باتیں میں نے کہیں ابتدا میں، تو یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہونی چاہیے، ایسی محبت کہ جیسی محبت ہم کسی فرد سے نہ کریں، نہ اپنے ماں باپ سے کریں، نہ آل اولاد سے کریں، نہ بھائی بہنوں سے کریں، نہ بیوی شوہر سے کریں، نہ شوہر بیوی سے کرے۔ کسی کی محبت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ واحد محبت ہے جو ڈومینیٹنگ ہونی چاہیے، ہر محبت پہ غالب ہو، ہر محبت پہ حاوی ہو، کہ جب دو محبتوں کا ٹکراؤ ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جائے اور دوسری محبت پر سے پشت ڈال دی جائے۔ تو سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، اس محبت کا اظہار کس طرح ہو؟ اس محبت کا اظہار ہم اپنے اعمال سے کریں گے۔ اگر ہم محبت کا دعویٰ کریں، اپنے ماں باپ سے کہیں ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، لیکن ماں باپ کہیں بیٹا یہ کام نہ کرو، ہم وہی کام کریں۔ ماں باپ کہیں بیٹا باہر نہ جاؤ، ابھی ہم بوڑھے ہو گئے، بچہ کہتا ہے کہ محبت تو بہت ہے لیکن باہر تو جائیں گے، باہر تو امریکہ تو خیر کہاں جائیں گے، سعودی عرب جائیں گے کمانے، ممبئی جائیں گے، کیرلا جائیں گے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا ہماری دیکھ بھال کون کرے گا، ہمیں کون دیکھے گا؟ بچہ کہہ رہا ہے ماں باپ سے آئی لو یو لیکن آئی وانٹ ٹو گو، میں محبت تو بہت کرتا ہوں آپ سے لیکن میں رک نہیں سکتا۔ تو ایسی محبت کا کیا فائدہ؟ یہ ڈھکوسلا ہے، یہ دعویٰ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو محبت ایسی ہو جو عمل سے ظاہر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت کا دعویٰ ہو تو ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اس محبت کو محسوس کرائیں۔
غیر محسوس کریں اس محبت کو، اور ان کو اندازہ ہو کہ یہ مختلف انسان ہے، ہی از ڈفرینٹ، یہ ہماری طرح نہیں ہے، اس کے اصول لگتا ہے مختلف ہیں، اس کے پرنسپلز الگ ہیں، اس کا دین الگ ہے، اس کا طریقہ زندگی الگ ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ امانت داری سے کام لیتا ہے، یہ چغلی نہیں کرتا، یہ غصہ نہیں کرتا، یہ ظلم نہیں کرتا، یہ کتنا صاف ستھرا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں، جتنی باتیں میں نے شمار کرائیں، اگر حقیقت میں ہم جائزہ لیں تو سب سے زیادہ گندگی مسلم محلوں میں، سب سے زیادہ بددیانتی مسلمانوں میں، نشہ جو بڑھ چڑھ کر اس وقت مسلمانوں میں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاملات کے اندر خرابی، معاشرت کے اندر خرابی، جہالت سب سے زیادہ مسلمانوں میں، جس کا پیغام قرآن مجید کی پہلی ہی آیت میں دیا گیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو لیکن اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، تم کچھ بھی پڑھو، تم قرآن مجید پڑھو، تم حدیث پڑھو، اگر تم کالج یا اسکول میں ہو تم کچھ بھی پڑھو، لیکن اس علم کا، اس معلومات کا واسطہ اور رابطہ اللہ کے نام کے ساتھ جوڑو، تو پھر حقیقت میں تم کامیابی اور کامرانی کا سفر طے کرو گے۔ تم فزکس پڑھو تو غور کرو کہ فزکس میں اللہ کے قدرت کے کیا مظاہر ہیں، کیا اسپیکٹیکلز ہیں، کیا مینیفیسٹیشنز ہیں۔ تم ڈاکٹری پڑھ رہے ہو تو اس میں غور کرو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں غور کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے جسم کے خد و خال میں غور کرو، اپنے دماغ میں غور کرو، اپنے جسم کے خلیات میں غور کرو، خون کے میں غور کرو، عزم اعضاء میں غور کرو، سائیکولوجی میں غور کرو، ذہن اور دماغ پر غور کرو، غور کرو، تدبر کرو، ریفلیکٹ، کانٹمپلیٹ، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہو کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ اقرار ایمان کا ایپیٹومی ہے، یہ اقرار ایمان کی اونچائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو، اور محبت کا اظہار اپنے اعمال اور اپنے کردار سے ہو، اور پھر تیسری چیز جو میں نے بتائی کہ شرکیہ مظاہر سے بالکل کلی طور پر اجتناب، کسی جزئیے میں بھی ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہم گناہ کے کاموں میں کسی کا تعاون نہیں کر سکتے، اور اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہے، شرک سے بڑھ کر کوئی روئے زمین پر کوئی گناہ ہے؟ اگر اسی میں ہم دوسروں کا تعاون کرتے ہیں، غیروں کا تعاون کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، کانگریٹس کر کے، ان کو ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی کر کے ہم ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں کہ یار یو آر رائٹ، وی آر کانگریچولیٹنگ، ہم تمہیں مبارکباد دینا، تم صحیح کر رہے ہو۔ تو یہ حقیقت میں تعاون علی الاسم والعدوان ہے، تعاون علی البر والتقوی، نیک کاموں میں، بھلے کاموں میں لوگوں کا تعاون کرو۔ بھلے کام کیا ہیں؟ لوگوں کو کھانا کھلائیں، مسلمان ہو، ہندو ہو، کسی مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو، اللہ کا باغی ہو۔ اطعام المساکین کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اطعام المسلمین نہیں کہا، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ناداروں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، بیواؤں کا خیال رکھو۔ یہ تو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، اور یہ کار ثواب ہے کہ ہم انسانوں کے کام آئیں، انسانوں کی مدد کریں، انسانوں کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ تعلیم، لیکن یہ واضح خطوط جو میں نے بتائے یہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہونے چاہیے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں آپ سب سے دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم یہاں سے پیغام لے کر نہیں جاتے، صرف آتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، کانوں کو مزہ آتا ہے، سوچتے ہیں کہ ہاں کچھ نئی بات سننے کو مل گئی، کچھ نیا چسکا لگ گیا، چلو جاتے ہیں، سوتے ہیں، نہ کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر کل کی زندگی میں ادنا کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا، کوئی چینج نہیں ہوتا، تو حقیقت میں جلسہ پھر اس طرح کامیاب نہیں شمار ہوگا۔ یہ جلسہ، یہ نعتیہ محفل اور یہ مجلس اس وقت کامیاب مانی جائے گی جب ہم میں سے آیا ہوا ایک ایک فرد، بشمول میرے، ہم سب کے یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں، میرے بشمول میرے، یعنی میں اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر مخاطب کرتا ہوں کہ ہم سب یہ طے کریں کہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اگر نیوز پیپر آپ پڑھتے ہوں یا موبائل دیکھتے ہوں، ٹیلی ویژن ہر گھر میں آ گیا ہے، اس میں نیوز اگر آپ دیکھتے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملک کن حالات کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی چینج نہ آئے اور انسان اسی طرح کی بیکاری کی زندگی گزارتا رہے تو کس قدر خطرے اور افسوس کی بات۔ تو ایک ویژن کے ساتھ، ایک مشن کے ساتھ زندگی گزاریے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین امت ہونے کا خطاب مرحمت فرمایا، کہا کہ یو آر دا بیسٹ، یو آر دا بیسٹ۔ جتنی امتیں اب تک مبعوث کی گئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام امتوں میں، تمام نیشنز میں سب سے بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ تم بھلائی کی تلقین کرتے ہو، تم برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم لوگوں کو جہنم سے پکڑ کر جنت کی طرف لے کر آتے ہو، تم بھٹکے ہوئوں کو اللہ کی راہ پر لے کر آتے ہو، تم غفلت کا شکار لوگوں کو اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آتے ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہماری رسپانسبلٹی تھی، جس سے ہم سبکدوش ہو گئے اور دستبردار ہو گئے اور اپنی من موجی زندگی گزارنے لگے۔ تو ہر فرد یہاں آیا ہوا، ہر نوجوان، وہ مدرسے کا طالب علم ہو، وہ اسکول کا ہو، کالج کا ہو، کہیں کا ہو، یہ اللہ نے نہیں کہا کہ العلماء خیر امہ، یاد رکھیے گا، اللہ نے کہا کنتم، تمہارا ہر فرد مخاطب ہے، ایک عام انسان بھی مخاطب ہے، ایک ڈاکٹر اور انجینئر بھی مخاطب ہے، ایک مزدور بھی مخاطب ہے، ایک دکاندار بھی مخاطب ہے، ایک کھیتی کھلیانی کرنے والا کسان بھی مخاطب ہے، ہر فرد بشر مخاطب ہے کہ تم سب بہترین ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم بھلائی کی تلقین کرتے ہو۔ تو ہم ایک مشن اور ایک ویژن کے ساتھ زندگی گزاریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ویژن ہمیں دیا ہے اور جو مقصد ہمیں عنایت فرمایا ہے، مقصد اللہ کی بندگی، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا لله الدين الخالص، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ سن لو، دین صرف اور صرف اللہ کا ہے، خالص ہے اس کے لیے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتے ہم، ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں، شرکیہ کاموں سے ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ہم سب ایگزمپلری لائف گزاریں، مثالی زندگی گزاریں کہ ہم کہیں سے گزریں تو لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، نیگیٹو وے میں محسوس نہ ہو کہ یہ مسلمان جا رہا ہے کیونکہ یہ جھوٹا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے کیونکہ یہ جاہل ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے کیونکہ یہ جھگڑالو ہے، بلکہ ان کو محسوس ہو کہ یہ مسلمان جا رہا ہے کیونکہ یہ ایماندار ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے کیونکہ یہ سچا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے کیونکہ امانت دار ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے کیونکہ نمازوں کا پابند ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے کیونکہ یہ کبھی جھگڑا نہیں کرتا، یہ مسلمان جا رہا ہے کیونکہ یہ کبھی نشہ نہیں کرتا، یہ مسلمان جا رہا ہے اس کی زندگی بہت خوبصورت ہے، ستھری ہے، صاف ہے، یہ کہنے پر وہ مجبور ہوں۔ اس طرح ہم اپنے عمل اور اپنے کردار سے اپنے دین کو لوگوں کو محسوس کرا سکتے ہیں، اور پھر وہ زبان سے دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود آپ کے دین کی طرف، آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، متوجہ ہوں گے۔ میں اپنی بات علامہ سید سلیمان ندوی کی ایک بات پر ختم کروں گا۔ وہ کہتے تھے کہ آج مسلمان بہت ہنگامہ کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، رونا روتے ہیں کہ پورا میڈیا ہمارے خلاف ہے، پوری دنیا ہمارے خلاف، ہر شخص ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ مولانا فرماتے تھے یہ پروپیگنڈا آج سے نہیں شروع ہوا، یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، اور اتنا تھا کہ مکے کے راستوں میں مشرکین بیٹھ جایا کرتے تھے کہ کوئی مسافر آئے تو اس کے کان بھر دیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائے اور دین نہ قبول کر لے۔ تو جب اس کے وہ کان بھرتے تھے تو بجائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو، اس کے اندر تو ایک جستجو پیدا ہو جاتی تھی، ایک کیوریوسٹی ڈیولپ ہو جاتی، وہ یہ سوچتا تھا کہ بھائی کیوں ایک شخص کے خلاف اتنا ہمیں ورغلایا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جایا کرتے تھے اور دین سے بہرور ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہی ہمارے پاس بھی ایک واضح طریقہ ہے کہ میڈیا ہمارے خلاف ہے، ہمیں کوریج ملا ہوا، اٹینشن ملی ہوئی، اس اٹینشن کو اٹریکشن میں بدلنا ہے۔ کیسے بدلنا ہے؟ کہ دنیا ہماری باتیں کر رہا ہے، دنیا اسلام کی باتیں کر رہا ہے، دنیا مسلمانوں کی باتیں کر رہا ہے کہ اسلام ایسا ہے، مسلمان ویسے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی عملی زندگی سے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں تو یاد رکھیے پوری دنیا منتظر ہے، ان کی نگاہیں ہمارے اوپر گڑی ہوئی ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا جو پروپیگنڈا کر رہی ہے کیا واقعی مسلمانوں پر چسپاں ہوتا ہے، اور ہم اپنے عمل سے اس پر اسٹیمپ لگا دیتے ہیں۔ کہ میڈیا کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، ہاں بے شک بولتے ہیں۔ میڈیا کہتا ہے کہ مسلمان جاہل ہیں، ہاں بے شک جاہل ہیں۔ میڈیا کہتا ہے کہ مسلمان بددیانت ہیں، ہاں بے شک بددیانت ہیں۔
تو ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار پہ کیسے میڈیا کے پروپیگنڈے پر اسٹیمپ لگاتے ہیں کہ جو میڈیا کہہ رہا ہے سب صحیح ہے. تو ہمیں بجائے اسٹیمپ لگانے کے، جو لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، منفی طور پر متوجہ ہو رہے ہیں، اپنے مثبت عمل سے، مثبت کردار سے، نبوی کردار سے ان کے دلوں کو اور ان کے دماغوں کو بدلنا ہے. ہمیں اسلام کی صحیح تصویر کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے، اسلام کی صاف ستھری امیج کو ان کے سامنے پورٹرے کرنا ہے. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. یا آئے ہوئے ہر فرد کا، ہر نوجوان کا، چاہے وہ اسکول اور کالج کا ہو، چاہے وہ مزدور یا دکاندار ہو، یا وہ کسان ہو، یا وہ عالم ہو، یا ایک مدرسے کا طالب علم ہو، ہر فرد کے اور ہر لڑکے کے اور ہر شخص کے اور ہر خاتون کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے ایمبیسڈر ہیں، اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں. ہمارا ایک ایک عمل ایگزامن ہو رہا ہے، ہمارا ایک ایک عمل جانچا جا رہا ہے. ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اسلام کی صحیح تصویر کو انشاءاللہ غیروں کے سامنے بھی پیش کریں گے، اور جو بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں ان کے سامنے بھی پیش کریں گے، تاکہ دونوں دین سے قریب ہوں اور بھٹکتے اندھیاروں سے دین کی روشنی کی طرف آئیں اور اللہ کے نور کی طرف آئیں. میں اپنی ان باتوں کے ساتھ اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہاں جو لوگ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو سب سے بڑھ کر قبول فرمائے گا. جن لوگوں نے اس جلسے کو منعقد کیا ہے، اس نعتیہ محفل کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب سے خوب صلہ عطا فرمائے گا، اور ان کے لیے اس عمل کو صدقہ جاریہ بنائے گا. اور یہاں جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو کہنے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. اور ہم یہاں سے ایک بدلا ہوا انسان بن کر جائیں گے، ایک چینجڈ انسان، ایک چینج ہیومن بینگ بن کر جائیں گے، اور ایک صحیح اسلامی اور نبوی زندگی اپنائیں گے، اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی اپنی زندگی سے انشاءاللہ روشنیاں بکھیریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.